ایک دفعہ شیخ جلال الدین کبیر اولیاء کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنا سامان اکٹھا کر کے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ شام کا وقت تھا، اس لیے آپ نے اس بستی میں قیام کرنا تھا۔ آپ نے ان کے بھاگنے کا سبب معلوم کرنے کے لیے ایک گھوڑ سوار کو روکا اور اس افراتفری کا سبب معلوم کیا۔ گھوڑ سوار نے رکنے سے انکار کر دیا اور غصے سے کہا کہ تم ہمارا راستہ نہ روکو، مجھے لگتا ہے کہ تم دشمن کے جاسوس ہو، اگر تم راستے سے نہ ہٹے تو میں تمہیں کچلتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا کر سکتے ہو تو خوشی سے کرو، میں تمہیں منع نہیں کروں گا، لیکن میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ میں تمہارا خیر ہوا ہوں۔ اگر تم مجھے اپنی پریشانی بتا دو، ہو سکتا ہے کہ میں اسے دور کر دوں۔ نوجوان نے کہا میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، اس لیے آگے سے ہٹ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، لیکن کوشش کے باوجود گھوڑا آگے نہ بڑھ سکا۔ آپ مسکرانے لگے اور کہا کہ جاؤ، جاتے کیوں نہیں؟ یہ دیکھ کر نوجوان بکلا گیا اور اس کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور وہ جلدی سے نیچے اترا اور آپ کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا تم بھاگ جاؤ، کیونکہ کل بادشاہ کے سپاہی آ کر تمہارا چھین لیں گے۔ نوجوان رونے لگا اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو نہ پہچان سکا۔ اب آپ ہی بتائیں میں بھاگ کر کیسے جاؤں جبکہ میرا گھوڑا آگے ہی نہیں بڑھتا۔ آپ نے فرمایا تم بھی 2 پاؤں رکھتے ہو، ان کے سارے بھاگ جاؤ۔ اتنے میں اور لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے اور نوجوان کے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ ان میں سے ایک بوڑھا شخص تھا، وہ آگے بڑھا اور آپ سے معافی مانگنے لگا اور کہا آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ جس ڈر کی وجہ سے بستی چھوڑ رہے ہو، کیا اس سے بچ جاؤ گے؟ علاقے کا حاکم وہاں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ بوڑھے شخص نے کہا اب آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں؟ آپ نے حکم دیا کہ اس گاؤں کے سردار کو میرے سامنے پیش کرو۔ لوگوں نے سردار کو بتایا اور وہ حاضر ہو گیا اور کہا شاہ جی فرمائیں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تمہارے پاس اتنی رقم آ جائے جس سے تم حاکم کو دے کر گاؤں والوں کی جان بچا لو تو کیا ایسا کرو گے؟ سردار خوش ہو گیا اور کہا اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا اب ایسا کرو کہ مجھے گاؤں کا مالک بنا دو اور لوہے کے بیکار اوزار میرے حوالے کر کے خود گھروں میں گھس جاؤ۔ سردار کے حکم سے ایسا ہی کیا گیا۔ آپ نے اس کے ارد گرد لکڑیاں رکھ کے آگ لگا دی، لوگ گھروں میں گھس گئے۔ بے چینی کے عالم میں صبح ہوتے ہی لوگ آپ کے پاس آئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن آپ کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ سردار نے یہ دیکھا تو کہا لگتا ہے کہ یہ شخص بہروپیہ تھا، لیکن اس نے حرکت کیوں کی؟ بوڑھا کہنے لگا کہ اے سردار تم بھی ایسی باتیں نہ کرو، انہیں تلاش کرتے ہیں، وہ یہیں کہیں ہوں گے۔ سردار نے کہا وہ یہاں نہیں۔ بوڑھا کہنے لگا انہوں نے لوہے کو آگ کیوں لگائی؟ اس میں سے کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے۔ سردار نے کہا حاکم کے سپاہی آنے والے ہوں گے، ایسا کرو لوہے کو اٹھا کر گھر لے چلو۔ لوگ لوہے کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہاں پر سنہری سامان کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ انہوں نے سردار کو بلایا اور کہا آؤ اور دیکھو شیخ کی کرامت۔ سردار نے قریب آ کر دیکھا تو سارا لوہا سونا بن چکا تھا۔ بوڑھے نے سردار سے کہا اب بتاؤ کہ شیخ بہروپیہ تھا؟ شرمندہ ہوتے ہوئے سردار نے کہا کہ آپ نے انہیں پہچان لیا لیکن ہمیں ان کی پہچان نہ ہو سکی۔ لوگ خوش خوش سونا لے کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تھی حضرت شیخ جلال الدین کبیر اولیاء کی کرامت جسے لوگ نہیں سمجھ سکے۔ ہمیں اولیاء کرام کا احترام کرنا چاہیے، ان پر کوئی بھی سوال نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ ان کی کرامت کو، ان کی باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ان میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر ایک مذہب کا اور ہر ایک ولی کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔